بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی بات کوئی نہ سنے، بار بار سمجھانے کے باوجود اثر نہ ہو، یا دلوں میں نرمی کی جگہ سختی آ جائے تو پھر دل ٹوٹتا ہے اور انسان بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں ایک روحانی عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو رشتوں کے وقار کو بحال کر سکتا ہے، رشتوں میں محبت پیدا کر سکتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں آپ کی بات کی قدر ڈال سکتا ہے۔ اور یہ عمل ان تمام لوگوں کے لیے جن کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جنہیں ان کی اپنی ہی اہمیت نہیں دیتے یا جنہیں بار بار انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، نوکری کا انٹرویو ہو یا دلوں کی دوری کا مسئلہ ہو۔ نہایت آسان عمل ہے مگر اس کی تاثیر کا ڈیپینڈ جو ہے نا آپ کے بلیو سسٹم یقین پر کرتا ہے۔ جو اس پر دل سے یقین کرے گا، اللہ کے حکم سے نتائج ضرور دیکھے گا، چاہے گھر میں عزت کی کمی ہو، بیوی شوہر سے شکوہ کرے کہ وہ توجہ نہیں دیتا یا شوہر شکایت کرے کہ بیوی اس کی عزت نہیں کرتی۔ یہ عمل ہر اس صورتحال میں مفید ہے جہاں تعلقات میں کھنچاؤ ہو یا کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ اگر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا بار بار ناکامی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، یا کوئی شخص ہے جو آپ کی بات سننا تو دور کی بات آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اس وظیفے کے ذریعے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ کے کلام پر مبنی عمل ہے، اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ طریقہ بہت سادہ ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، کاپی پینسل لے لیں یا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ مگر ہر عمل سے پہلے دل کو صاف کر لینا بہت زیادہ بہتر۔ وضو کریں، نیت کریں کہ آپ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے اور جائز مقصد، ناجائز کے لیے نہیں۔ شرک میں چلے جائیں گے، میں آپ کو پہلے بتاؤں، اللہ کا ہر عمل جو ہے یہ اپنے جائز معاملات کے لیے کرنا ہے۔ پھر تصور کریں اس شخص کا جس سے آپ اس کے دل میں اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، جس کا دل جیتنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو، کوئی آفیسر ہو، ریلیٹو ہو، تو اس کے چہرے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ نے اپنی مٹھی بند کرنی ہے، دل میں اس شخص کا تصور رکھتے ہوئے بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستگی سے دل کی توجہ کے ساتھ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہیں۔ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، دل میں اس شخص کے لیے خیر کی دعا کرنی ہے، یا اللہ اس کا دل میرے لیے نرم فرما دے، میری بات کی قبولیت فرما دے۔ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کرنے کے بعد بند مٹھی کو تصور میں اس شخص کی طرف کر کے آہستہ سے پھونک مارنی ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہو تب بھی یہی عمل پریکٹس کریں، اگر سامنے نہ ہو تو تصور میں اس کی طرف پھونک ماریں، اس کے بعد مٹھی کھول دیں جیسے دل کی گرہ کھول دی گئی ہو۔ تو یہ عمل صرف الفاظ کا کمبینیشن نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام بھی، اور یہ کیفیت صرف یقین سے آتی ہے۔ عمل کے دوران اور بعد میں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے میرے اللہ، تیرے کلام کی برکت سے میرا مقصد پورا ہو، میرے جائز کام آسان ہو اور میرے رشتوں میں محبت، عزت اور ہم آہنگی آ جائے۔ تو یاد رکھیں، یہ عمل جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے پاک کلام کی برکت ہے۔ جو دل سے کرے گا، صدقے دل کی صدقے نیت سے کرے گا، اس کے کام اللہ کے حکم سے ضرور بنیں گے۔ لیکن اگر دل میں شک ہو، نیت میں فتور ہو یا مقصد ناجائز ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کامیابی صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی مدد صرف اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ یہ عمل بار بار پریکٹس کیا جا سکتا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ ہر بار نیت کو تازہ رکھیں اور یاد رکھیں جو کام عقل، محبت اور گفت و شنید سے نہ ہو وہ اللہ کی مدد سے ضرور ہو سکتی ہے۔ بس دل سچا ہونا چاہیے، نیت پاک اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا جائز مقصد کے لیے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔